ایک انسان کاروبار کر رہا ہے پیسے کمانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی پرورش کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، یہ دنیاوی کام کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس کے لیے ثواب کی چیز بن جاتا ہے اور آپ کہہ لیجئے آخرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ ایک طرف تو عبادت ہے جس کو آپ کیونکہ عبادت کا مطلب ہی ہوتا ہے مین ٹو گاڈ ایکٹیویٹیز۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس میں صرف اور صرف وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہا ہے۔ آدمی روزہ رکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، زکوٰۃ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، حج کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، قربانی۔ تو عبادت کا مطلب ہی ہوتا ہے مین ٹو گاڈ ایکٹیویٹیز، تو یہ تو عبادت ہے ہی۔ لیکن اگر آدمی کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، تو اس میں وہ مین ٹو مین ایکٹیویٹیز رہتی ہیں۔ اگر انسان جو ہے اس میں دو چیزوں کا خیال رکھے، ایک تو میتھڈ کا، یعنی حلال حرام جائز ناجائز صحیح غلط کا خیال رکھے، اور دوسرا اس کی انٹینشنز ٹھیک ہوں، تو یہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ بس فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ یہ ڈائریکٹ عبادت ہے اور یہ انڈائریکٹ عبادت ہے۔ اصل میں اسلام کا جو پورا تصور ہے وہ آپ دیکھیں کہ اسلام ہے کیا چیز؟ اسلام میں تین چیزیں ہیں۔ ایک تو ہمارے بلیف سسٹم ہے، ہمارے عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، یہ تین بنیادی عقیدے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ شریعہ ہے، یعنی پریکٹسز اور ایکٹیویٹیز ہیں، اور تیسرے نمبر پر اخلاق، مورل ویلیوز ہیں۔ پھر جو پریکٹسز ہیں اس میں دو طرح کے ہیں، ایک عبادات ہیں جس کو آپ مین ٹو گاڈ ایکٹیویٹیز کہہ سکتے ہیں، اور دوسرے معاملات یعنی مین ٹو مین ایکٹیویٹیز۔ جو مین ٹو مین ایکٹیویٹیز ہیں پھر اس میں تین ہیں۔ ایک سوشل ایکٹیویٹیز، سوشل ایکٹیویٹیز میں آپ کے نکاح، طلاق، عدت، خلا، وراثت اور جو فیملی لاز ہیں وہ اسی کے تحت آتے ہیں۔ جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں یعنی تجارت کیسے کرنا ہے اور حلال حرام کا خیال رکھنا ہے، جائز ناجائز کا، جوئے سے بچنا ہے، سود سے بچنا ہے۔ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں آپ کی آ جاتی ہیں کہ جو رولر ہے اس کا انتخاب کیسے ہوگا، جو اسلامک پنشمنٹ ہیں وہ آ جاتی ہیں، جہاد کا سسٹم ہے، جزیہ ہے، وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں نے جو ویکینڈ کی کلاس اسٹارٹ کی تھی تو عقائد پڑھے، عقائد کے بعد جو ہے عبادات وہ ڈیٹیل میں پڑھیں، معاملات میں سوشل ایکٹیویٹیز وہ پڑھ لیں۔ اب الحمدللہ ہم لوگ اکنامک ایکٹیویٹیز پر چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو لرننگ کے سفر کو جاری رکھے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ ایک چیز جو معاملات ہیں، یہ جو معاملات ہیں کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا تو آپ نے عبادت کہا، یہ جو معاملات ہیں یہ بھی عبادت ہے ہمارے ہاں۔ بس اس میں کیا کرنا ہے؟ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ طریقہ ٹھیک ہو اور دوسرے کے انٹینشن ٹھیک ہوں۔ وہ آپ نے کہتے ہیں نا کہ چینج یور ورک انٹو ورشپ وتھ پیوریفیکیشن آف انٹینشن۔ آپ نیت درست کر لیجئے، آپ کے سارے کام جو ہے وہ عبادت بن جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کو فادر آف مسلم انٹرنیشنل لا بھی کہا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے جو ہم تک پہنچا ہے، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک کلاس میٹ ہیں امام ابو یوسف، یہ بہت بڑا سورس ہے، ان کے ذریعے سے ہم تک حنفی اسکول آف تھاٹ پہنچا ہے۔ یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ساری جو لٹریچر ہے یعنی اس زمانے کا، وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہی زیادہ تر لکھا ہے، بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ اچھا، اس زمانے کا ایک ٹریڈیشن یہ تھا کہ جو بڑے اسکالرز ہوتے تھے وہ جہاں اور سبجیکٹ پر لکھتے تھے، قرآن پر، حدیث پر، فقہ پر اور دوسری چیزوں پر، وہیں وہ اسپیچوریلٹی پر، زہد پر لکھا کرتے تھے۔ جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اس ٹاپک پر کتاب ہے کتاب الزہد کے نام سے، امام عبداللہ ابن مبارک کی بھی اس ٹاپک پر کتاب ہے، امام ابو داؤد سجستانی کی بھی اس ٹاپک پر کتاب ہے کتاب الزہد، یعنی پرہیزگاری، تقوی، اس موضوع پر۔ امام حناد بن السری ان کی اس ٹاپک۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ نے ظاہر بہت سی کتابیں لکھی ہیں، آپ نے زہد کے اوپر کوئی کتاب نہیں لکھی، تقوی پرہیزگاری کے اوپر؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لکھی تو ہے میں نے۔ تو ان کے جو شاگرد ہوں گے یا دوست ہوں گے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو
آپ کی جو کتابوں کی لسٹ ہے اس میں تو کہیں یہ نہیں ہے. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ٹریڈ کے اوپر، بزنس اور تجارت کے اوپر کتاب لکھی ہے، کتاب الکسب. اب دیکھیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری وہ کیسے حاصل ہوگی، اس کا کوئی ایک ہی طریقہ نہیں ہے. یہ جو میں نے تجارت کے اوپر کتاب لکھی ہے، حلال اور حرام کا آپ خیال رکھیں گے تجارت کے اندر، اس سے بھی تقویٰ حاصل ہوگا اور اس سے بھی آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں گے. تقویٰ اور پرہیزگاری، اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ یہی تو ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ البحر الرائق، یہ حنفی اسکول آف تھاٹ کے ایک بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے. تو انہوں نے بتایا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر ہوتا یہ تھا کہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہوا کرتے تھے، ظاہر ہے ان کو مختلف، کیونکہ سفر ہی اسی انداز کا ہوتا تھا کہ قافلے کبھی اس ملک میں جا رہے ہیں، کبھی اس ملک سے آ رہے ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ وَكَانَ التُّجَّارُ فِي الْقَدِيمِ إِذَا سَافَرُوا اسْتَصْحَبُوا مَعَهُمْ فَقِيهًا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ، کہ جب تاجر لوگ سفر کیا کرتے تھے تو اپنے ساتھ ایک اسکالر کو اور ایک دین یعنی حلال و حرام کے جاننے والوں کو ساتھ رکھتے تھے تاکہ مسائل میں اس سے رجوع کر سکیں. اور آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ اپنے یہاں شریعہ ایڈوائزر رکھتی ہیں، اور اگر کسی کا بڑا کاروبار ہے تو اس کو رکھنا چاہیے. جیسے فیملی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، بالکل اسی طریقے سے ہم شریعہ ایڈوائزر رکھیں جو ہماری رہنمائی کر سکے کہ حلال حرام جائز ناجائز ہے کیا. اور آگے انہوں نے لکھا ہے کہ جو خوارزم ایک جگہ ہے، وہاں کے علماء بتاتے ہیں کہ تاجر کے لیے ایک فقیہ کا ہونا ضروری ہے، یعنی ہر بزنس مین اپنے ساتھ ایک شریعہ ایڈوائزر رکھے. تو بہت اچھی بات انہوں نے یہ لکھی ہے. اور عطا الخراسانی وہ فرماتے ہیں کہ مجالس الذکری ہی مجالس الحلال والحرام، یعنی ہمارا تصور یہ ہے کہ ذکر، یہ سبحان اللہ الحمدللہ، وہ ہم کسی مسجد کے گوشے میں بیٹھ کے پڑھ لیں یا کسی خانقاہ میں جا کے پڑھ لیں. وہی فرماتے ہیں کہ یہ جو حلال و حرام کی مجلس ہے جس میں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا چیز پرمیسیبل ہے، کیا چیز پرمیسیبل نہیں ہے، کون سی ڈیل وہ شریعہ کمپلینٹ ہوگی اور کون سی ڈیل شریعہ کمپلینٹ نہیں ہوگی، یا ہم نکاح اور طلاق کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں یہ بھی ذکر کی مجلس ہے، یعنی ہم اور آپ جو کلاس کر رہے ہیں اس وقت یہ بھی ذکر کی مجلس ہے. یہ مجالس الحلال والحرام، کیف یشتری ویبیع، کیسے آدمی ٹرانزیکشن کرے گا، کیسے معاملات کرے گا، کیسے نکاح طلاق کرے گا، یہ ساری کی ساری ذکر ہے میں آئے گا. تو آپ نے یہ دیکھا کہ اسلام کے اندر وہ رہبانیت نہیں سکھائی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا رہبانیت فی الاسلام. ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، تیاگ دیں، جنگلوں میں اور بیابانوں میں نکل جائیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی اس طرح کی کوشش کریں، بلکہ یہ کہ آپ بزنس بھی کر رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں. یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ دنیا میں ہیں اور ظاہری طور پر دنیا کے کاروبار کر رہے ہیں، دنیا کے مشغلوں میں ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے عبادت بن جا رہے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ آپ نے حلال اور حرام کا خیال رکھا ہے، اس بنیاد پر کہ آپ کی انٹینشن اور آپ کی نیت درست ہے.